یہ بات میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل جو ہیں وہ سب کی آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں. اپنا نوالا بھی نگلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. آ گئی بات جہاں تک آج کل ملک کے اندر آپ کو پتا ہے جو ڈیبیٹ سب سے بڑی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کیا آئین رہے گا یا آئین نہیں رہے گا. کیا ہم آئین کی پاسداری کریں گے یا آئین کی پاسداری نہیں کریں گے. کیا قانون کی حکمرانی رہے گی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو آپ سارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کسی کی آنکھ سے یہ بات اوجھل نہیں ہے نہ چھپی ہوئی ہو. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف جو ایک مفرور ایک مجرم ایک ملزم پچھلے 3 سال سے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا. وہ کوئی شرم کرو, تم تو ویسے ہی مفرور ہو, ویسے ہی ملزم ہو, وہاں بیٹھ کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تم نے دے دی اپنی عدلیہ کے بارے میں. لیکن ان سے کیسے اچھے کی امید رکھ سکتا ہے انسان. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے 97 کے اندر حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ. ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں گے یا قانون کی کوئی پاسداری کریں گے. اہم بات یہ ہے مرضی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کام چلے ہمارا. میں تو یہ آخر میں یہ تو بات ہے اپنی بھئی تم اتنے وہ کہتے مجھے کون کیا کہتے ہیں میں ایک انوسنٹ آدمی میں بیچارہ جو تھا مجھ پہ ایک الزام لگایا گیا. میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنے لگی ہوں اور اب اس کا جواب دے دیجیے گا. میرا خیال ہے 98 میں 1998 میں ماڈل ٹاؤن کے گھر میں آپ رہتے تھے نا, جواب ضرور دیجیے گا مجھے. اور اب جہاں رہتے ہیں وہ بھی دیکھا, ماڈل ٹاؤن والا گھر بھی ہم نے دیکھا, آپ ساروں نے بھی دیکھا ہوا ہے. اب جاٹی عمرہ بھی آپ نے پتہ نہیں آپ کو موقع ملا یہ نہیں دیکھا, وہ دیکھ لیجیے گا ضرور. اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھی دیکھ. تو سوال تو سادہ تھا, آپ منی ٹریل دے دیں بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کام جو ہیں تب ہوتے ہیں جب انسان قانون کی پاسداری کرتا ہے اور آئین کی پاسداری کرتا ہے. پچھلے اپریل آج سے 1 سال پہلے سو موٹو ایکشن ہوا, 3 بندوں کی بینچ بیٹھی, رات کو کورٹ کھلے, 5 بندوں کی بینچ, رات کو کورٹ کھلی اور ہماری حکومت جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا. یہ ہوا ہے نا. وہ تب تو یہ مریم وہ کیا کہتے ہیں اورنگزیب لڈیاں مار رہی تھی کہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا. آج اگر وہی بینچ بیٹھی ہوئی ہے, وہی لوگ ہیں, اگر آج وہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کر رہے ہیں, آج وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں, آج وہ آئین کی تشریح کر رہے ہیں, وہ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں تمہاری حکومت کو اتار دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں 2 ہماری حکومتیں ختم ہوئی ہیں جن کو ہم نے خود تحلیل کیا ہے, آپ مہربانی کر کے 90 دن کا تھا, 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیجئے. لیکن آپ لوگوں کو ہی پتا کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں بات. وہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے. رکاوٹیں ڈال دی تھی نا انہوں نے لاہور کے جلسے میں, آپ ساروں نے کنٹینر دیکھے تھے, پھر لوگ بھی دیکھے تھے. تو لوگ کو آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں, لوگ تو آ جاتے ہیں گھروں سے باہر. الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکاوٹیں ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے, ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے. یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں. آج جو اس انٹرم گورنمنٹ نے جتنا ظلم کیا, جو یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی, میاں صاحب کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں, یہ ہماری لیگل کمیٹی کے انچارج ہیں اور انہوں نے مسلسل ان ساروں کی پیروائی کی جن بے گناہوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو وہاں 10 دن 12 دن 15 دن وہاں رکھا گیا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو سرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھیں, یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اسمبلی کے بعد 90 دن کے اندر انتخاب چلے پولیس نے طریقے سے وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا اور اس میں ہمارے 341 ورکرز جو ہیں ان کو راتوں کو گھروں میں گھس کے دروازے توڑ کے, اگر کوئی خود نہیں ملا تو کسی کے باپ کو کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. اور حد تو یہ ہے
کہ وہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کو مختلف مواقع کے اوپر جنہوں نے فوڈ سپلائی کیا، کیٹرنگ کا سامان دیا، کرسیاں دیں، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اٹھا کے لے گئے، ان کے بچوں کو. یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اس ساری ایکسرسائز کا. اور ایک بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو شناخت پریڈ ڈیلے کرنے کے لیے کسی کو 10 دن، کسی کو 12 دن، کسی کو 14 دن کولڈ لکھپت جیل کے اندر وہاں ٹھونسے رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے بھرپور کوشش کر کے وہ شناخت پریڈ جو ہے وہ مکمل کروائی، اور اس میں ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکا. ہمارے چند ورکرز کے اوپر جو انہوں نے کلاشنکوفیں اور بوتل بمب ڈالے تھے، ان کی ہم ہائی کورٹ کے اندر ان کا اپلائی کیا ہوا ہے بیل، جو نیکسٹ ویک میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے انہیں یہ بیل مل جائے گی. اب یہ جس دن جلسہ تھا، جلسے والے دن اور رات کو 2800 لوگ سینٹرل پنجاب سے، تقریباً 2000 لوگ لاہور سے، 800 لوگ ہمارے لاہور کے گرد و نواح کے جو اضلاع ہیں وہاں سے راتوں کو اٹھائے گئے. کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 1 دن مختلف تھانوں میں مبہوس رکھا گیا، اغوا کیا گیا. کوئی ان کی ایف آئی آریں نہیں کاٹی گئیں. اور پھر ہمارے وکلاء نے وہاں پر وزٹ کر کے اور وہاں کام سے بات کر کے پریشر ڈال کے ہم نے 8-10 ریٹیں بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے وہ ورکرز جو ہے نا رہا ہوئے. اب بھی پولیس کا یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. میں ان جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا تھا. اور یہ جس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، اگر مسلم لیگ نون یا نواز شریف اینڈ کمپنی اور پی ڈی ایم کا بھانمتی کا کنبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی، اس پر عمل درآمد نہ کیا، تو وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک اتنی بڑی میس موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، ہیڈڈ بائی وکلا، اور وہ ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک کا، اور پاکستانی قوم کا بچہ جو ہے اس تحریک کا دست و بازو بنے گا. اور اس وقت تک پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اپنے اس آئینی حق کو وصول نہیں کر لیتے. بہت شکریہ. آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈرا دھمکا. اب میں جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے دہشت گردی عدالت میں جاتی ہوں نا، میں تب سب تو بڑا اصل لگتا ہے دہشت گرد میں ہی ہوں. اور اسی طرح سے ہم بہت سارے دہشت گرد ہیں جن کو روزانہ عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. جے آئی ٹی بنائی گئی، جنہوں نے آپریشن کیا انہی کی جے آئی ٹی بن گئی. یعنی جنہوں نے ظلم ستم کیا انہی کی جے آئی ٹی بنا کے انہی کو کہا کہ جی ہماری پوچھ گچھ کریں. وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ہم کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. وہ کبھی تشدد میں نہیں یقین کرتی. وہ کبھی تشدد میں اس لیے نہیں یقین کرتی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کو مجروح نہ ہونے دیں. اور چیف جسٹس نے جب یہ بات کہی تھی نا کہ آج آئین نے دستک دی ہے میرے دروازے پہ، آئین جو اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے تشریح کرو مجھے اور دیکھو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں. وہ مریم بی بی جو ہے نا، وہ جو تقریر دیتی ہیں ہم تیار ہیں، اور تم خاک مٹی تیار ہو، تمہیں کیا پتا. یعنی الیکشن اناؤنس ہو گیا، کاغذ جمع ہو گئے، سکروٹنی ہو گئی، سارے کچھ ہونے کے بعد آپ نے الیکشن پوسٹ پون کروا دی، اور آپ کہتے ہیں آپ تیار ہیں. تیار تو ہم ہیں. آج یہاں سارے لوگ جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے پیچھے، یہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں 36 اضلاع کے، جو پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں. یہ میں ان کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ والوں تیاری کر لو، الیکشن تو لڑنی پڑنی ہے. آج نہیں لڑو گے تو کل لڑو گے تو صحیح نا. الیکشن تمہاری تیاری نہیں ہے، ہماری تیاری مکمل طور ہے. ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے ریلیز ہماری ہو رہی ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ ہماری ساری ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں. اس لیے الیکشن تو ہونا ہے. وہ تم اپنا وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ تو آنی ہے، قربانی کی عید تو آنی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. اس لیے مہربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے
بہت مشکل وقت ہے. آپ کی معیشت تباہ ہوئی بھی ہے. اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں. لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے میں ہیں. آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں, جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کیا ہے. اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی سوال جواب؟ جی آپ لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور جے کی تشکیل ہوئی, جو کچھ بھی سارا کچھ ایمان پارٹی ہوا, رول آف لا کو اسد عمر نے تو تسلیم کر لیا کہ قانون کی دسترسی ہونی چاہیے اور وہ جے کی کے سامنے پیش ہو. آپ لوگ جے کے سامنے کیوں نہیں پیش ہو؟ میں نے ابھی ان کو آلریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں. وہ آلریڈی اپلیکیشن رات 3:30 بجے, یعنی میں اس بات کی مبالغہ نہیں کرتی, ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں, تو رات 3:30 بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹکھٹائے. رات 3:30 بجے پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے سمن دیا. اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہونے میں. آپ ایک جے آئی ٹی میں بلا رہے ہیں مجھے, میرے پہ الزام لگایا گیا تو میں تیاری کروں گی. اب رات 2:30-3 بجے 3:30-4 بجے آ کے ہمیں جگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمن دے رہے ہیں. ہم نے وکیلوں سے بات کی, میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آلریڈی جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے ایگزمپشن کہ جی ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے نواز شریف کو مفرور کا لقب یہ بتایا ہے. آپ واحد ایک شخصیت ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف بیمار تھے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے تھے, ان کی رپورٹیں جعلی تیار ہوتی رہی, وہ ان کے کہنے پہ ہوتی نہیں, یا اس وقت وہ واقعی بیمار تھے؟ دیکھیں جی, بیماری بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ, بیماری بھی 2-3 قسم. نے بڑے ضروری بات پوچھی ہے کہ کیا بیمار ہوتے. ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے, ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو. وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے, ڈائگنوزز ان کی تھرومبوسائٹوپینک ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ان کی ڈائگنوزز تھی. ڈائگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پراپرلی بن نہیں رہے, اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, آٹو امیون ڈس آرڈر. علاج اس کا موجود تھا, ہم نے امیڈیٹلی ان کا علاج شروع کر دیا. سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوزز کروائی, میں نے ہیماٹولوجسٹ کراچی سے بلوایا, ان کا علاج شروع کر دیا. ان کی 14 دن میں ریکوری ہو گئی. جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں 14 دن میں ریکوری ہو گئی. گھر وہ جب اپنے ہسپتال میں جانا انہوں نے پسند فرمایا تو ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70,000 ہو چکا تھا. ان کے کیونکہ وہ کرونکلی بیمار ہیں, دل کے مریض ہیں, جس طرح ان کی بیٹی کہتی ہیں ان کے دل کے اوپر بہت بیچاروں کا بوجھ پڑتا رہتا ہے, اور وہ اس بوجھ کی وجہ سے مسلسل دل کی تکلیف سے گزرتے ہیں. 2 دفعہ ان کے آپریشن ہو چکے ہیں. وہ اپنا آپریشن کے بعد وہاں آپ کو پتا ہے کہ بطور پرائم منسٹر بھی ان کا وہاں آپریشن ہوا. ہم نے ان کی سارا کارڈیک سٹیٹس بھی انویسٹیگیٹ کیا. ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کی ضرورت تھی کہ ان کی ایک کروٹڈ جو تھی اس میں بلڈ فلو تھوڑا کم تھا. ان سے میں نے خود پرسنلی پوچھا کہ ہم یہ آپ کے لیے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہو جائے گا, باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلا لیں گے. لیکن ان کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے. اب میں ان کے دل میں تو گھس کے نہیں دیکھ سکتی تھی نا کہ ان کا کیا ارادہ تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ, میں تو ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز سمبڈی جو مطلب ہمدردی کے طور پہ انسانی. اور خان صاحب نے, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں جب ہاسپٹل میں گئی ہوں تو خان صاحب نے مجھے یہ میسج دے کے دیا کہ آپ ان سے کہیں علاج کے بارے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں, آپ بتائیے کسی کو باہر سے بلانا تو ہم باہر سے بلائیں گے. اور یہ بات میں نے جا کے میسج دیا آپ کے سامنے اس میں ملی. ان کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی. وہ جب گئے ہیں وہ اس بات پہ کہہ کے گئے کہ میرے دل کی تکلیف جو ہے اس کا علاج صرف اور صرف ولایت میں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کہا آپ چلے جائیے, کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہم نے کہا آپ چلے جائیے, کیبنٹ نے اجازت دے دی, لیکن مہربانی کر کے رپورٹیں ساتھ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. میں نے پرسنلی ان کے فزیشین کو 2 دفعہ فون کیا کہ ان کو کہیں انکار کریں ساری باتوں کو. میں نے ان کو دسمبر میں فون کیا, میں نے کہا بھیا کچھ تو بھیجو اگر تمہیں ایکسٹینشن چاہیے. اس نے وہ پرانی رپورٹ اٹھا کے بھیج دی. پھر میں نے فروری میں فون کیا, میں کہا کچھ تو بھیجو. انہوں نے کہا جی اب ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہو رہی.
ਉਹ ਨੀਅਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ही ਲੈਂਦਾ है। वो नीयत ही नहीं सी इलाज की, नीयत तो दौड़न दी सी। अब मैं तो किसी की नीयत को नहीं समझ सकती, नहीं, जो अल्लाह जानता है और अल्लाह ही उसकी नीयत को जानता है। हमने तो बिल्कुल एक अच्छे सोच के साथ ही सारा कुछ किया, लेकिन वो बेचारे जो हैं ना, उनसे देखिए ना, एवनफील्ड अपार्टमेंट में रहने वाले कैसे रहेंगे हमारी जेल के अंदर? जेल जरा मुश्किल जगह होती है जी। बीबी अपने जलसों में कहती हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान के ऊपर जो केसेस है, आज आपने भी कह दिया कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। खान साहब उन केसेस में से किस तरह निकलेंगे जो उनके खिलाफ चल रहे हैं मुख्तलिफ नौयत के? दूसरा, अमेरिका के खिलाफ आप लोगों का बयानिया था कि हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट है, और जो साजिश हुई थी उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के लोग या अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बयान देना शुरू कर दिए हैं? वो ये कह रहे हैं अपोजिशन जो हुकूमत वाले कि इन्होंने पैसे देके लॉबिंग करवाई है, इसमें कितनी यकीन? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि अमेरिका के कांग्रेस वाले हमारे हक में बयान दे रहे हैं ना, हम तो उनके हक में बयान नहीं दे रहे ना। तो बजाय ये कहने को उनको ये बात तो समझ आ गई कि हम गुलाम नहीं हैं। पहले तो ये समझ लें कि वो जो उन्होंने हमसे सवाल किया है, हम गुलाम नहीं हैं, इसलिए अमेरिका के कांग्रेस वाले हमसे बात करना चाहते हैं। उन्हें भी समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ है, इसी के पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि कोई नाबीना भी हो तो शायद उसको भी पता चल गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे। दूसरा डॉक्टर साहब, जो जुल्म ज्यादती जिस तरह से इमरान खान के घर को क्रेनों के जरिए से तोड़ा गया, तो वो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर आवाज बुलंद हुई और पूरी दुनिया से इस पर एहतजाज हो रहा है, इसको कंडेम किया जा रहा है कि ये कौन सी जमहूरियत है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हो, सबसे मकबूल तरीन लीडर हो तमाम सर्वेस के मुताबिक, कि उसके ऊपर इस तरह से वहशत और बर्बरियत और इस तरह सैकड़ों की तादाद में आप FIR दर्ज करें, तो पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, सिर्फ अमेरिकन कंडेम नहीं कर रही। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इस वक्त मरियम नवाज ने एक चीज वादे कर दी है कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे या इमरान खान अंदर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या इमरान खान अंदर जाएंगे तो इलेक्शन होंगे या नवाज शरीफ के आने का इम्कान है? देखिए, नवाज शरीफ को तो वापस आ जाना चाहिए, तबीयत ठीक हो गई है, आगे अपनी जेल का सेंटेंस पूरा करें, जरूर आना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और अपनी सजा पूरी करें, भुगतें, जो जो आपने काम किए में उनकी सजा भुगतें। और सबसे बड़ी ये बात है, हमारे वक्त में नहीं ये सजा हुई थी, इनके अपने वक्त में सजा हुई थी। और अब आ गया मसला जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है। आप मुझे ये बताइए, इस वक्त दुनिया का छठी बड़ी पार्टी जो है ना, दुनिया की छठी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है वो इमरान खान है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमा में रखे। वो इसके कहने से बड़ा फर्क पड़ता है, ये बोलती रहे, ये बीवी ने आखिर कुछ बेचारी ने बोलना तो है ना, सवेरे सवेरे आके जो खड़े होके वो हाथ हिला हिला के बातें करती है, उसने यही बातें करनी है ना, और क्या करना है उसने। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान का, मेरा ख्याल है जितने केसेस बनाए गए हैं उन केसेस को आपके सामने, मतलब जिल्ले शाह का कत्ल कर डाल, आपने कहा कि जी कत्ल कर दिया, उसका 302 का केस कर दिया आपने, फिर कह रहे हैं जी एक्सीडेंट से मर गया। कुछ तो डिसाइड कर लो कि करना की है तुसी। मतलब आप लोगों ने इस वक्त जो कानून के धज्जियां उधेड़ी हैं और इस वक्त जो हालात किए हुए हैं, आपका ख्याल है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनमें से कोई केस खड़ा रहेगा? ये नन ऑफ दिस केसेस आर गोइंग टू स्टैंड। आखिरी सवाल जी, मैं उनका कहना है कि सऊदी फरमाबरों ने उन्हें खुशी दावत पे बुलाया है। किसने? पहले जो मोहम्मद बिन सलमान है, तो क्या आप समझती हैं हुक्मरानों ने उनके अपने सऊदिया ने उन्हें प्रोटोकॉल के उम्रे के लिए बुलाया है। ये बताएं कि जो आपके पहले लोगों ने नारे लगाए थे वहाँ पे, सारे बेल आउट हो चुके हैं कि अभी कुछ अंदर हैं? मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मियां साहब जवाब देंगे इस सवाल का। अच्छा क्या जवाब जी, आप आजकल जहांगीर तरीन साहब काफी एक्टिव हो रहे हैं, और जनूबी पंजाब से पहले भी जब 22 आपके MP छोड़ गए थे तो बाई इलेक्शन में गो के PTI जीत गया था, तो दोबारा से वो एक्टिव हो गए हैं और साउथ पंजाब में PTI के कुछ लोग दोबारा बैठे। आपके जो MPs हैं
एमपीज हैं, तो क्या स्टेटस है? क्योंकि जहांगीर तरीन गुरुद्वारा आप बता रहे हैं मेरा ख्याल है जी कि जहांगीर तीन का कोई बड़ा भी अगर आ जाए, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कोई पॉलिटिकल आदमी जो इलेक्शन लड़ना चाहता हो कि वो पीटीआई को या इमरान खान को छोड़कर किसी और के सहारे, किसी गैबी ताकत के कहने पे या खुद भाग दौड़ करके कोई इस तरह का किसी ट्रैप में आ जाए। और जिन लोगों ने माजी में ये सारा कुछ किया, जहांगीर तरीन साहब ने, बाकी लोगों के कहने पे, उन्हें वो निशाने इबरत बन गए हैं तारीख के अंदर, उनकी नस्लें याद रखेंगी। और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि अब माजी के अंदर जो होता रहा या पिछली दफा जो हो गया, आइंदा वो तारीख रिपीट नहीं होगी। चलिए आखिरी सवाल आपका। डॉक्टर साहब को ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के पीडीएम की जमातें फिर एक एडवेंचर करने जा रही हैं अदलिया के खिलाफ, तो आप कैसे उसका दिफा करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग और अदलिया खुद अपना दफा करेगी। वजह हमेशा याद रखिए कि जो वो कहते हैं ना, जिसको ये हजूम कहते हैं उसको हम अवाम कहते हैं। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन या आइन है, ये अवाम की आइन है। अवाम इसकी खुद हिफाजत करना जानती है और इनको ये पता नहीं है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो इनके कितने गलत नताइज निकलेंगे। और इस वक्त जो हालात ट्रेनर और ये मुसलसल ट्रेन कर रही हैं नून लीग वाले। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ट्रेन करवाना तो भेज देना, सी उन्होंने समझा देना, क्योंकि हमने वो तरीका सीख लिया है। जी नहीं, धांधली का नहीं, धांधली हमने, हमारे आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स की क्या मेन ट्रेनिंग होती है कि आपने धांधली किस तरह रोकनी है। तो आप आ जाएं, ज्वाइन कर लें, ताकि हमें कुछ खबर मिल जाए कि आपने धांधली किस तरह करनी है। थैंक यू वेरी मच। चलें।